بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 ایسے شخص تھے جن میں ایک کوڑھی تھا اور دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا یعنی اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ بولا اچھا رنگ، اور یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ جاتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اور اسے اچھا رنگ اور اچھی کھال دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا اونٹ۔ چنانچہ اسے ایک اونٹنی دے دی گئی، اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھے بال اور میری یہ بیماری جاتی رہے۔ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً اس کا گنجا پر ختم ہو گیا اور اس کے اچھے بال دیے گئے اور اس کو اچھے بال دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا گائے۔ چنانچہ اسے گائے دے دی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھیں لٹا دے جس سے میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لٹا دی۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ لہذا اسے بکری دی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ اس کے بعد ان کے پاس اونٹوں، گایوں اور بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ پھر فرشتہ اپنی اسی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور بولا میں مسکین آدمی ہوں اور دوران سفر میرا سامان گم ہو گیا ہے، لہذا خدا کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، اچھی کھال اور مال دیا تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ وہ بولا میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی فقیر نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے تندرستی دی اور مال دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے جیسا تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی کوڑھی جیسا جواب دیا۔ فرشتہ بولا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کہنے لگا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام اسباب ختم ہو گئے ہیں، میں تجھ سے اس ذات کے نام پر جس نے تجھے آنکھیں لٹائی ایک بکری مانگتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں واقعی اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی لٹائی اور تو جو چاہے لے لے، خدا کی قسم آج تو جو کچھ بھی اللہ کے نام پر لے گا میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ فرشتہ بولا اپنا مال رکھ لے، تم سب کی آزمائش کی گئی ہے، تجھ سے رب راضی ہوا اور تیرے 2 یاروں سے ناراض ہوا۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
معلوم ہوا کہ مقبولان خدا کے ہاتھ پھیرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلکہ ان کے دھون سے شفا ملتی ہے۔ دیکھ لو آب زمزم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا دھون ہے جو تا قیامت شفا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا غسالہ بھی شفا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زمین پر پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو کوڑھی اور گنجا جنہوں نے اپنی اصل کو بھلا دیا، ان سے مال بھی گیا اور تندرستی بھی، اور خدا تعالیٰ بھی ان پر ناراض ہو گیا، یعنی دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ اور جس نے اپنی اصل کو یاد رکھا اس کا مال بھی باقی رہا، اس کی بینائی بھی برقرار رہی، اور رب تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اصل کو یاد رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان میں تکبر و غرور نہیں ہوتا، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس میں دونوں جہانوں کی بہتری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسان پیدا کیے، امیر و غریب۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ کسی کو اتنا رزق دیا جس کا وہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اور کوئی وہ ہے جس کو صبح و شام کی روٹی ہی بمشکل میسر آتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے مالداروں پر زکوٰۃ کا قانون نافذ کر دیا تاکہ ان کی بھی اچھی گزر اوقات ہو سکے۔ المختصر یہ کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے ہی میں فائدہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب کبھی زکوٰۃ مال میں مخلوط ہوگی تو اسے ہلاک کر دے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مال میں زکوٰۃ مخلوط ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صاحب نصاب جس پر خود زکوٰۃ فرض ہو وہ حقیر بن کر لوگوں سے زکوٰۃ لے اور اپنے مال میں ملا لے۔ دوسرا یہ کہ آدمی زکوٰۃ نہ نکالے، وہ مال جو زکوٰۃ کا نکلنا چاہیے تھا وہ اپنے مال میں ہی رکھے، تو اس طرح وہ دونوں مال ہلاک ہو جائیں گے، مال کی برکت ختم ہو جائے گی، یا کوئی ناگہانی آفت آ پڑے گی جس سے سارا مال برباد ہو جائے گا، جیسے بیماری، مقدمہ، چوری ڈکیتی سے، یا جل جائے، غرق ہو جائے یا ڈوب جائے وغیرہ۔ یعنی جب تک مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے گی اس وقت تک وہ مال ہلاکت سے نہ بچ پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے میں فائدہ ہے اور نہ نکالنے میں نقصان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور نہ ادا کرنے والا فاسق و جہنمی، اور ادا میں دیر کرنے والا گناہ گار مردود و شہادت ہے۔ اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی فقیر کو مالک بنا دینا، شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عاقل ہونا، یعنی دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آزاد ہونا، یعنی غلام و لونی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ پورے طور پر مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔
مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ ملا تھا اس وقت کی زکوٰۃ واجب نہیں، اس لیے کہ نصاب کا مالک تو تھا مگر اس پر قبضہ نہیں تھا۔ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، مثلا کسی کے پاس 1,000 روپیہ ہے مگر وہ 1,000 کا قرض دار بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی آدمی کو زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثلا اپنے رہنے کا مکان، سردیوں گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان، یعنی کھانے پینے اور کھانا پکانے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میزیں، چولہے، پنکھے وغیرہ، ان مالوں میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ سب مال و سامان حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔